الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين خاتم النبيين وعلى وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا صدق الله مولانا العظيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. برادران اسلام، آپ حضرات کے علم میں ہے کہ یہاں UK میں عیسائی برادری کی عید جسے کرسمس کہتے ہیں وہ میرے خیال میں 2 ہی دن بعد آیا جاتی ہے، اور عیسائی حضرات حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے یا برائے نام ماننے والے اپنے رسم کے طور پر یا رواج کے طور پر اس کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش تصور کر کے خوشیوں اور مسرتوں کا سامان کر رہے ہیں. ہمیں اس سے غرض نہیں ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں کیا نہیں کرتے، لیکن ایک مسلمان ہونے کے ناطے آپ کا اور ہمارا ایمان ہے کہ سارے نبی برحق ہیں، تمام انبیاء کرام عزتوں عظمتوں والے ہیں، رسول و ملک پہ درود ہو وہی جانے ان کے شمار. ہم تمام انبیاء کرام علیہ السلام پہ کامل ایمان اور کامل یقین رکھتے ہیں. عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا ہم کلمہ کہتے ہیں، مسیح کہتے ہیں، ان کو ایک عظیم المرتبت پیغمبر کہتے ہیں، اللہ کا پاکیزہ سرشت بندہ کہتے ہیں. عیسائیوں کے ان کے بارے میں تاریخی نظریات کیا ہیں اس پہ کسی وقت پھر بات ہوگی. فوری طور پر صرف میں آپ کی خدمت میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ عیسائیوں کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں 3 مشہور نظریے ہیں. ایک نظریہ تو یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں خود خدا حضرت عیسیٰ کی شکل میں آیا اور کچھ وقت گزارا اور خدا خود ہی وہ پھانسی کے پھندے پہ جھول گیا، بس ایک ہی ایک کرشمہ تھا وہ دکھا کر خود واپس چلا گیا. دوسرے کہتے ہیں نہیں وہ خدا تو نہیں تھا، خدا کا بیٹا تھا، اور خدا تعالیٰ نے اپنی مخلوق پر
مہربانی کی، اپنے بیٹے کو سولی پہ چڑھوا کر مخلوق کو بخش دیا. سو اس اپنے بیٹے کو اس نے دوبارہ زندگی دے دی، لیکن مخلوق کا بھلا ہو گیا کہ وہ بخشی گئی. یہ کفارے کا جو نظریہ مشہور ہے یہ ہے. ایک تیسرا طبقہ ہے، وہ کہتے ہیں نہ وہ خدا تھے نہ وہ خدا کے بیٹے تھے، وہ اللہ کے ایک بندے تھے. یہی نظریہ اصل میں صحیح نظریہ تھا، لیکن اس کو بعد میں آنے والوں نے اس سچائی کو ایسا تہس نہس کیا، اب یہ کہیں برائے نام ہی رہ گئی ہے. ورنہ اکثریت شب و روز اسی پر لگی ہوئی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، تین میں سے تیسرے ہیں. اب تین میں سے تیسرے کا جو نظریہ ہے وہ بھی عجیب ہے کہ ایک حضرت اللہ تعالیٰ ہے، ایک حضرت عیسیٰ ہیں، ایک حضرت مریم ہیں، یا حضرت مریم کی جگہ ایک حضرت روح القدس ہیں، اور یہ تین ہیں اکنوں میں ثلاثہ، لیکن یہ تین ہو کر ایک ہیں، ایک ہو کر تین ہیں. 1 and 3 3 and 1. کوئی نہیں سمجھا سجا. یعنی یہ وہ نظریہ ہے جو یورپ والوں کو خود سمجھ نہیں آیا کہ تین ایک کیسے ہو سکتے ہیں اور ایک، اس کی سمجھ ان کو خود نہیں آتی. لیکن ایک لکیر کے اوپر لکیر ہے، مکھی پہ مکھی مار رہے ہیں اور مارتے چلے جا رہے ہیں، ویسے بڑے پڑھے لکھے. تو یہ نظریات. لیکن میں آپ کی خدمت میں آج ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا، ہم بھی ان کا دن ہی منا رہے ہیں، یوں سمجھیں. ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دن ان کی ہسٹری، تاریخ کو ایک طرف رکھ کر قرآن مجید کے حوالے سے کہ اللہ کا پاک کلام ان کے بارے میں کیا کہتا ہے، ہمارا رب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا کہتا ہے. ظاہر ہے بنیاد یہی ہے، ہماری بیس یہی ہے. اور یہ ایک عجیب خوبصورت بات ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ المکرمہ میں اللہ کے دین کا علم بلند فرمایا تو اہل مکہ نے زمین تنگ کر دی. مسلمانوں کو مکہ چھوڑنا پڑا، ہجرت کرنی پڑی. ہجرت کر کے وہ حبشہ چلے گئے، سوڈان، اس افریقہ کی دنیا میں جا بسے. اور وہ لوگ عیسائی تھے، یعنی حکومت سلطنت عیسائیوں کی تھی. مکے والوں نے پیچھا نہ چھوڑا، کفار مکہ نے، وہ وہاں تک انہوں نے پیچھا کیا، کہیں بھی سکون سے انہوں نے نہ رہنے دیا. اور جب ان کی کوئی دال نہ گلی تو انہوں نے حبشے کے بادشاہ کو کہا کہ یہ جو فقیر آئے ہوئے ہیں نا مکے سے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے اپنا نبی مانا ہے، آپ اگر کوئی ہماری بات نہیں سنتے، یہ تو حضرت عیسیٰ کے بارے میں غلط باتیں کرتے ہیں، حضرت مریم کے بارے میں غلط باتیں کرتے ہیں. ظاہر ہے کسی کے عقیدے پہ، مفاد پہ ٹھیس پہنچے وقت چوٹ پڑتی ہے تو پتھر بھی صدا دیتے ہیں. بادشاہ چونک اٹھا، اس نے کہا یہ ہمارے ملک میں رہ رہے ہیں یہ، اور ہمارے عیسیٰ کو اور مریم کو یہ گالیاں دیتے ہیں. یہ بات اسے اچھی نہ لگی، اس نے اسے تکلیف دی. اب اس کے جو حواری تھے، مذہبی پیشوا تھے، وزراء تھے، انہوں نے کہا ایسے لوگوں کو پناہ دینا یہ تو زہر ہے، یہاں پھیل جائے. اس نے کہا نہ، پہلے انہیں صفائی کا موقع تھا، ان سے پوچھو تو صحیح وہ نظریہ کیا رکھتے ہیں حضرت عیسیٰ کے بارے میں. اب حضرت جعفر طیار، حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے برادر گرامی تھے، آپ تشریف لائے، آپ کو بلایا گیا. بادشاہ نے پورا دربار سجایا، کیونکہ مذہبی پیشواؤں اور وزراء کی یہ خواہش تھی کہ ہم سب کے سامنے وہ اپنا بیان دیں. مکے والے جو رؤسا سردار آئے تھے وہ بغلے بجا رہے تھے، خوش تھے کہ جھوٹ یہ بولنے والے نہیں، اور جب انہوں نے کہنا ہے وہ بندہ ہے، اسے بھی اللہ نے مٹی سے پیدا کیا ہے، تو یہ تو اسے بیٹا ماننے والی قوم ہے، یہ بگڑ جائیں گے.
اور بیک بینی دو گوش، ایک سیکنڈ نہیں لگے گا، اٹھا باہر پھینکیں گے، پھر ہم جانے اور یہ جانے۔ اب وہ خوش تھے۔ حضرت جعفر طیار کو بادشاہ نے سرے دربار بلا کر کہا تم بتاؤ کہ تمہارے مذہب میں جو تمہارا دین ہے اس میں عیسیٰ اور مریم کے بارے میں تمہارا نظریہ کیا ہے؟ حضرت سیدنا جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے بغیر کسی لگی لپٹی کے، بغیر کسی خوف کے، بغیر کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کے ڈر کے، آپ نے فرمایا بادشاہ میں اپنے الفاظ میں بولوں گا، کہیں کمی ہوگی کہیں بیشی ہوگی، میں آپ کو وہی کچھ کہتا ہوں جو کچھ ہمارے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے اور انہیں ان کے رب نے بتایا۔ اب جس وقت اس نے کہا اس سے تو ہم اور ہی زیادہ بہتر ہوا کہ ہمیں یہ بھی پتا چل جائے گا کہ تمہارا نبی کیسے بولتا ہے اور اس سے خدا کیسے بولتا ہے، اس سے تو اس کی سچائی بھی ہم پر کھل کر آیا ہو جائے گی۔ انہوں نے کہا چشم ماں روشن دل ماں شاد، ہمیں خوشی ہوگی تم وہ بات بتاؤ جو تمہارا نبی کہتا ہے۔ اب حضرت جعفر طیار نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیارا نام، پیارا کلام جو وہاں پڑھا میں یہاں پڑھ دیتا ہوں، اسے ساری بات کھل کر آیا ہو جائے گی۔ آپ نے پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ إِذِ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا قال كذلك قال ربك هو علي هين وَلِنَجْعَلَهُ آيَةً لِلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِنَّا وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا فَحَمَلَتْهُ فَانْتَبَذَتْ بِهِ مَكَانًا قَصِيًّا فَأَجَاءَهَا الْمَخَاضُ إِلَى جِذْعِ النَّخْلَةِ قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقري عينا فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن فلن أكلم اليوم إنسيا فأتت به قومها تحمل قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علی یوم ولدت و یوم اموت و یوم ابعث حیا ذالک عیسی ابن مریم۔ سمجھ آ گئی؟ یہ تو برکت بھی ہو گئی، رحمت بھی ہو گئی۔ یہ بیان ہے، یہ اللہ کا قرآن ہے، اور جس دربار میں پڑھا جا رہا ہے اپنے نہیں سارے بیگانے ہیں، اور سارے عیسائی،
سارے نصرانی، سلطنت عیسائیوں کی، بادشاہ عیسائیوں کے، سارے پادری ان کے راہب سامنے بیٹھے ہیں اور حضرت سیدنا جعفر طیار بتا رہے ہیں کہ ہمارا حضرت عیسیٰ کے بارے میں نظریہ کیا ہے، اور قرآن مجید پڑھ کر بتا رہے ہیں کہ ہمارا حضرت مریم کے بارے میں عقیدہ کیا ہے، ہماری سوچ کیا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا اب میں اس کا ترجمہ کر دیتا ہوں تاکہ ہمیں سمجھ آ جائے انہوں نے کیا کہا۔ فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ اِذِ انتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا، حضرت مریم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب قبول فرمایا تھا ان کے لیے ایک خاص حجرہ حضرت زکریا نے بنوایا، اور اس حجرے میں بی بی مریم نے بچپن سے ڈیرا لگایا، راتوں کو عبادت اللہ کی، دن کو عبادت اللہ کی، ذکر و فکر خدا کا بی بی کرتی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے اسے وہ مقام عطا فرمایا۔ حضرت زکریا کام کاج کو باہر تشریف لے جاتے، واپس آتے لیٹ ہو جاتے، اور بغیر موسم کے پھل حضرت مریم کے سامنے پاتے، حیران ہو جاتے، انگلیاں دانتوں میں ڈال کے پوچھتے یا مریم انا لک ھذا، او مریم میں تو آیا اب اور تالا باہر چڑھا ہوا، نہ کوئی گیا نہ کوئی آیا، یہ پھل کون لایا؟ اور یہ وہ پھل، یہ وہ رزق ہے جس کا نہ موسم ہے نہ وقت ہے، عجیب تیرا وقت ہے، بغیر موسم کے پھل کہاں سے آیا؟ بی بی بڑی معصومیت سے کہتی ہوا من عند اللہ، بابا آپ نے دیر کر دی تو جس کو سجدے کرتی ہوں، جس کا نام لیتی ہوں، اسی نے کرم فرمایا ہے، یہ سارا رزق بغیر موسم کے اسی نے بھجوایا۔ یہ شان ہے حضرت مریم۔ قرآن مجید نے ہمارے پیارے آقا علیہ السلام کی زبان سے فرمایا امہ الصدیقہ، حضرت مریم زمانے کی صدیقہ عورت تھی، یعنی صدیقہ کائنات تھی۔ قرآن مجید نے جس عورت کو صدیقہ کا لقب دیا ہے وہ حضرت سیدہ مریم ہے۔ اس شان، اس تقدس، اس پاکیزگی کی بیوی کہ زمانے کی جتنی عورتیں تھیں اس حجرے سے گزر کے منتیں مانا کرتی تھی، یعنی اتنا ان کو یوں سمجھے پوجا جاتا تھا۔ حضرت مریم کو پوجنے کی حد تک لوگ ان کا احترام کرتے تھے، یا وہ تقدس کا عالم، پاکیزگی کا عالم۔ اور پھر اللہ فرماتا ہے کہ فَاتَّخَذَتْ مِن دُونِهِمْ حِجَابًا، اس نے لوگوں سے پردہ فرمایا، یعنی اس نے حجاب بنایا، چھپ کے اللہ کو یاد کرتی تھی۔ جب وہ جوان ہوئی اللہ پاک نے کرم فرمایا، اور اللہ فرماتا ہے ارسلنا الیہا روحنا فتمثل لہا بشرا سویا، ہم نے حضرت مریم کے پاس اپنا روح الامین، روح القدس یعنی جبریل امین کو بھجوایا۔ جب جبریل بی بی مریم کے پاس آیا فتمثل لہا بشرا سویا، پورا کامل مرد بن گیا، کالے بال، سفید کپڑے، حسین جمیل مرد بن کے جبریل آیا۔ بشرن سویا، جبریل نور ہے کہ بشر؟ نور ہے، لیکن نور بن گیا مکمل بشر، اور کوئی کمی، آنکھیں، بال، ناک، منہ، حسین جوان، اس سے پتا چلا کہ نور پورا بندہ بن کے آ سکتا ہے۔ یہ جو بعض لوگوں کے دماغ میں شر ہے، نور کیسے بنا بشر ہے، یہ ان کی سوچ کا شر ہے، ورنہ اس آیت نے بتا دیا کہ نور بھی پورا بشر بن کے آ سکتا ہے۔ اب حضرت جبریل جو آئے تو سامنے، اب وہ پاکیزہ سرشت عورت تھی تنہا، اس نے کہا دروازہ تھا بند، حویلی میں کوئی سوراخ نہیں، کوئی جگہ نہیں کسی کے آنے جانے کی،
یہ کون آ رہا ہے؟ پھٹ بولی قالت انی اعوذ بالرحمن منک، آنے والے میں اللہ کی پناہ مانگتی ہوں، میں کوئی غلط کار عورت نہیں، تو جانتا ہے آنے والے میرا دامن پاک ہے، نہ سوچ غلط، نہ اپروچ غلط، نہ میری فکر غلط، میں نے جب بھی سوچا اپنے مولا کو سوچا، میرے قریب مت آ، ان کنت تقیا، میرے قریب مت آنا اگر تو ڈرنے والا ہے خدا سے۔ آنے والے نے سیکنڈ نہیں لگایا، وہ سمجھ گیا، اس نے کہا انما انا رسول رب کے، گھبرا نہیں، میں تیرے رب کا رسول ہوں، میں تیرے رب کا رسول ہوں۔ اب تو میرے رب کا رسول ہے تو ادھر کیا لینے آیا ہے؟ کہا لے احبالا کے غلامن زکیہ، میں تجھے ایک پاکیزہ عزتوں والا بیٹا دینے آیا ہوں، میں دینے آیا ہوں، لے احبالا کے، اس کا لفظ ہے میں دینے آیا ہوں، کیا بیٹا؟ اب یہ بتائیں کہ وہ بیٹا دینے والا جبریل تھا یا اللہ؟ لیکن کہہ کیا رہے ہیں جبریل؟ اس کا مطلب یہ ہے جو سبب بنتا ہے، خاص بنتا ہے، وہ کام کی نسبت اپنی طرف بھی کر سکتا ہے کہ میں دیتا ہوں۔ مثلا قبلہ قاری وسلم صاحب فرمائے کہ قادری صاحب کو تنخواہ تجھے لڑکا ہو تو ہنسی دے دے، 5 روپے ہنسی دے کے جاتے ہیں نارے قاری صاحب پہ پر، تو وہ سبب ہے، وہ سبب ہے۔ اب جیسے کہتے ہیں روٹی بھوک مٹاتی ہے، تو مولوی صاحب اٹھ کے کہیں بڑا مشرک ہے، بھوک تو اللہ مٹاتا ہے۔ جی مجھے میرے ماں باپ نے پالا ہے، پالنے والا اللہ تعالیٰ ہے یا اماں ابا ہے؟ تو پھر مشرک ہو گئے ہم، تو ہم مشرک نہیں ہوئے۔ یہ کچھ جاہلوں نے یہ بنا رکھا ہے، جب اماں ابا کو کہہ سکتے ہو میرے ماں باپ نے مجھے پالا ہے، آپ سے کوئی پوچھے آپ کو کس نے پالا ہے، آپ کیا کہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے پالا ہے، تو پھر کہیں گے کہ یہ اماں اور ابا ایتن کی تھو لبا۔ اماں ابا کا جو بیچ میں نام آتا ہے کیونکہ سبب وہ ہے، تو جو سبب بنتا ہے اس کی طرف بھی کام کی نسبت کی جا سکتی ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں یہ میرے نبی کا کرم ہے، کرم بے شک خدا کا ہے لیکن اس کرم کا سبب نبی بن رہا۔ بس اتنی سی بات ہے کہ حضرت جبریل بیٹا بخشنے والے نہیں تھے، بیٹا دینے والا اللہ، لیکن سبب وہ بن رہے تھے، لہذا نسبت اپنی طرف کر۔ لے احبالا کے، مریم تو پاک ہے، تیرے دامن پہ دھبا کوئی نہیں، لیکن میں سبب ہوں، میں تجھے پاک بیٹا دینے آیا۔ قالت انا یکون لی غلام ولم یمسسنی بشر، بی بی مریم بولی، اس نے کہا یہ کیسے ممکن ہے مجھے بیٹا دینے آئے ہو، لم یمسسنی بشر، نہ مجھے کسی بندے نے ہاتھ لگایا، ولم اکو بغیا، نہ میں نے گناہ کمایا، نہ میں نے گناہ کمایا، نہ کسی بندے نے مجھے ہاتھ لگایا، نہ نکاح شادی کا موسم آیا، اور بیٹا تو کہتا ہے مجھے بیٹا۔ حیران ہوئی حضرت مریم۔ قال کذالک، جبریل نے کہا بی بی ایسے ہی ہوگا، ایسے ہی ہوگا۔ قال ربو کے، تیرے رب نے فرمایا ہے، ہوا علی حین، کہ یہ اگرچہ عقل سوچ کے خلاف ہے لیکن رب اگر دینے پہ آ جائے، نہ علت دیکھتا ہے، نہ کاز دیکھتا ہے، نہ سبب دیکھتا ہے، اللہ بغیر سبب کے بھی کرم فرماتا ہے، بغیر بادل کے بھی بارش برساتا ہے۔ اللہ سبب توڑ رہا ہے، تیرے سلسلے ڈائریکٹ جوڑ رہا ہے۔ وَلِنَجْعَلَهُ، کیوں؟ بغیر باپ کے کیوں اللہ مجھے دے گا؟ کہا وَلِنَجْعَلَهُ آیَةً لِلنَّاسِ وَرَحْمَةً مَقْدِيَّةً، اللہ تیرے بیٹے کو دنیا کے لیے ایک نشانی علامت بنا ڈالے، اللہ تیرے بیٹے کو دنیا کے لیے رحمت بنا ڈالے گا۔ وَكَانَ أَمْرًا مَقْدِيًّا،
تو ابھی سوچوں میں پڑی ہے، وہ فیصلہ کر چکا، تجھے اس نے بیٹا دینا ہے اور بغیر باپ کے۔ یہ ذہن میں رکھیں کہ عیسائیوں کے جو جدید نظریات رکھنے والے ہیں وہ اسی چکر میں کہتے ہیں کہ بغیر علت کے، بغیر سبب کے یہ ممکن ہی نہیں ہے، اور اسی چکر میں انہوں نے حضرت عیسیٰ کا ایک وہ من گھڑت باپ گھر ڈالا جس کو یوسف نجار کا نام دیا کہ یوسف نجار حضرت عیسیٰ کا باپ ہے، لیکن قرآن کہتا ہے نہیں، وہ آیا آپ ہے، اس کا کسی کو باپ کہنا پاپ ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بن باپ کے تشریف لائے۔ اب جب اللہ نے فرما دیا فیصلہ ہو چکا، جبریل قریب ہوئے، ماری پھونک، سبب تو ہو گیا، جبریل کی پھونک کا سبب ہو گیا، اللہ پاک نے کرم کمایا، عیسیٰ علیہ السلام نے ڈیرا حضرت مریم کے وطن شریف میں لگایا، فحملتہ فانتبذت بہ مکانا قصیا۔ تفصیل کا وقت نہیں، قرآن کا ترجمہ سیدھا کہا جب حضرت عیسیٰ آ گئے بی بی کے دامن میں، بی بی کے بدن میں، بی بی کے صدف میں یہ موتی نے ڈیرا جما لیا، اب ڈرنے لگی، لوگوں سے اور زیادہ پردہ کرنے لگی۔ اب کیا کرتی، کس کس کو سمجھاتی، نادانوں کی بستی کس کس کو دلیلیں دیتی کہ رب کا کرم ہے، رب کی مہربانی۔ اب اس نے اسی میں عافیت سمجھی کہ دنیا کو چھوڑ گئی، سارے رشتے ناتے توڑ گئی، الگ جا ڈیرا لگایا۔ اب الگ کہاں ڈیرا لگایا، حجرہ چھوڑ دیا۔ اگر باپ ہی اس کا ہوتا تو حجرہ چھوڑنے کی کیا ضرورت تھی، کسی دایا کو بلاتی، اماں ابے کو بلاتی، کسی رشتہ دار کو بلاتی۔ یہ ثابت کر رہی ہے آیت کہ وہ دنیا کو چھوڑا، ہر کسی سے منہ موڑا، ایک علیحدہ جگہ پہ جا ڈیرا لگایا، اور وہ جگہ کیا، کھجوروں کا ایک جھنڈ تھا، جہاں نہ کوئی آئے نہ کوئی جائے، نہ دیکھے نہ نظر آئے۔ فَأَجَاءَهَا الْمَخَاضُ، اب اس کو درد ذہن نے آ کے لپیٹا، بچے کی پیدائش کی تکلیف اور درد نے اسے آ لیا۔ اب اس نے کیا کیا، إِلَى جِذْعِ النَّخْلَةِ، حضرت مریم نے کھجوروں کے جھنڈ میں پناہ لی، تنہا، نہ کوئی آس ہے، نہ کوئی پاس ہے، نہ کوئی دایا ہے، نہ کوئی گیا آیا ہے، نہ کوئی سنگی سہیلی ہے، بالکل بی اکیلی تنہا ہے۔ فرمایا قالت، جب درد نے اسے آ کے لپیٹ لیا تو اس کی آہ نکلی، کیا، یا لیتنی مت قبل ھذا، آئے میری تنہائی، دور مجھ سے خدائی، مجھے موت بھی نہ آئی، یا لیتنی مت قبل ھذا، دکھ درد دوہرا تھا، ایک تو میں کنواری، ایک تو میری شادی نہ ہوئی، دوسرا میں تھی بہت پاک، دنیا ہے بڑی چالاک، مجھے کہے گی ناپاک، جب بغیر باپ کے بچہ میری جھولی میں دیکھیں گی لوگ مجھے پتھر ماریں گے، کس کس کو سمجھاؤں گی، دوہرا درد تھا۔ اب کہتی تھی یا لیتنی مت قبل ھذا وکنت نسیا منسیا، ہائے میں پاگل ہو جاتی، میں دیوانی ہو جاتی، مجھے بھلا دیا جاتا، میرا نام نشان مٹ جاتا۔ اللہ فرماتا ہے فناداہا من تحتہا اللہ تحزنی، ہم نے صدا دی نہ گھبرا، یہ غم دل کو نہ لگا، قد جعل ربک تحتک سریا، تیرے رب نے کرم کمایا ہے، سارے غموں کا مداوا فرمایا ہے، رحمت کا بادل سمجھو آیا۔ سبحان اللہ۔ وَهُزِّي إِلَيْكَ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ، تیری پہلے بھوک پیاس کا علاج کرتے ہیں، فرمایا جس کھجور کے ساتھ تو لپٹی ہوئی ہے اسی کو پکڑ کے ذرا سا ہلا۔ موسم نہ تھا کھجور کا، موسم ہو تو چلو بندہ، ویسے تو جو کھجور کا درخت ہوتا ہے اتنی بھی پتلا نہیں ہوتا کہ بندہ اس کو پکڑ کے ہلا سکے، اور جو پہلے ہی درد میں ہے وہ کھجور کے تنے کو کیا ہلائے گا، بس اللہ نے کہا سبب تو بنا، باقی کام ہم خود کریں۔
اور پھر موسم نہیں تھا کھجور کا، اللہ فرماتا ہے وزی الیک، اس کو کھجور کے تنے کو پکڑ کے تھوڑا سا ایسے کھینچ، ہلائی سے، اب بی بی نے بس ہاتھ وہ درد مند لگایا، اللہ فرماتا ہے کہ تساقط علیک رطبا جنیا، ہاتھ تو لگائے گی بغیر موسم کے پکی ہوئی کھجور تیری جھولی میں آ گئی۔ اس سے کرامتوں کا بھی پتہ چل رہا ہے کہ نبی تو تھی نہیں تو بغیر موسم کے کھجور آئے، یہی کرامت ہوتی ہے۔ اللہ اکبر، اب کھجور گری جھولی میں، اور پھر ساتھ جو دیکھا وہ خوبصورت حسین پانی کی نہر بھی جاری ہوئی۔ اب اللہ پاک نے فرمایا کلی واشربی، کھجور کھا، پانی منہ سے لگا، وقری عینا، اور اپنے اس بیٹے کو دیکھ کے آنکھیں ٹھنڈی کرتی جا۔ تینوں بندوبست کر دیے، بھوک بھی مٹائی، پیاس بھی مٹائی، اور سکون بھی دیا۔ سکون دیا حضرت عیسیٰ کے وجود سے، وہ گود میں آ چکے تھے، نہ ان کے اوپر کوئی میل تھی، نہ حضرت عیسیٰ پر کوئی میل تھی، نہ کوئی میل کا نشان تھا، یہ تو کوئی عظیم حسین انسان تھا۔ عیسیٰ کا معنی ہوتا ہے سردار، یہ تو پیدا ہوتے ہی سردار تھا، پیدا ہوتے ہی پاکیزہ تھا۔ اسی لیے سرکار فرماتے ہیں جو بھی بندہ زمین پہ آیا ہے پیدا ہوتے ہی شیطان نے اپنا کچو کا انگلی کا اسے لگایا ہے، اس لیے اثر سب پہ پایا کہ نہیں پایا؟ سب پہ شیطان کا اثر نوجوانوں پہ ذرا زیادہ آیا ہے، یوتھ پہ ان پہ ذرا زیادہ اثر آیا ہے، کیونکہ بزرگی میں آ کر اللہ تعالیٰ کرم فرماتا ہے، اثر ذرا کم ہو جاتا ہے۔ نبی پاک فرماتے ہیں ہر بندے کو پیدا ہوتے ہی شیطان کچو کا لگاتا ہے، اسی لیے بندے کی پیدا ہوتے ہی چیخ نکلتی ہے، وہ اسی کی چیخ وجہ سے۔ لیکن حضرت عیسیٰ پیدا ہوئے تو صدائی جبریل اس کمینے کو نزدیک نہ لگنے دینا، میرے عیسیٰ کے وجود کو اس سے پاک رکھنا۔ کیا شان ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اس لوز سے بھی حضرت عیسیٰ پاک رہے ہیں۔ اب آ گئے ماں کی جھولی میں، اللہ فرماتا ہے کہ پانی بغیر موسم کے، بغیر یعنی نہر تو تھی نہیں لیکن اچانک نہر جاری کر دی، اور بغیر موسم کے کھجوریں آئیں، اور پھر کھا اور پی، اور اس کو دیکھ کے جی جو تیری گود میں ہے۔ اور آگے کہا علاج بھی بتا دیا، اب اٹھا نہ گھبرا، چلی جا، جو بھی دیکھے چلی جا۔ یا اللہ پتھر مار مار کے مار ڈالیں گے، وہ کہیں گے بغیر باپ کے بیٹا کہاں سے لائی؟ فرمایا بس تو اتنا کر، قولی انی نذرت للرحمن صوما فلن اکلم اليوم انسیا، تو بول کہ میں نے روزے کی نظر مان لی ہے، میں نے روزے کی منت مان لی ہے، اور میں فلن اکلم اليوم انسیا، میں کسی بندے سے خود نہیں بولوں گی، میں نے چپ کر روزہ رکھ لیا، بس تو نے نہیں بولنا۔ اب میں نہیں بولوں گی تو خاموشی میں مار ڈالیں گے، پر میں آگے میں آپ بندوبست کروں۔ اب بی بی نے عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھایا، فَأَتَّتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُهُ قَالُوا يَا مَرْيَمُ لَقَدْ جِئْتِ شَيْئًا فَرِيًّا، باہر جو نکلی مریم، جو جھولی میں بچہ، پوچھا لوگوں نے تو تو بڑی نمازر تھی، ہر ایرا غیرہ غلطی کر لے تو اس کو تو معاف۔ امام صاحب کی شلوار بھی گٹے سے نیچے آ جائے تو سارے چودھری راجے خاجے بٹ فٹا فٹ بولیں گے قادری صاحب تسی امام ہو کے تھوڑی شلوار تھلے، پھر میری تھلے تے توڑی تے دوویں پاسوں تھلے، ساری خیر ہے تسی امام ہو۔ اسی لیے کہتے ہیں نا کہ جو آدمی زیادہ نمازیں پڑھتا ہے اور اگر وہ غلطی کرے تو انگلیاں زیادہ اٹھتی ہیں، اٹھنی بھی چاہیے، ظاہر ہے اس نے ذمہ داری جو بڑی قبول کی ہے۔ اب انہوں نے کہا تو بڑی پاک تھی، تو بڑی اللہ اللہ کرتی تھی، تو اکیلی ساری عمر تو نے بتائی، لیکن یہ کیا کر کے آئی ہے؟ اب جو حضرت مریم نے کہا میں کسی سے نہیں بولوں گی، ایک عورت نے ہاتھ اٹھایا تماچا مارنے کے لیے، ہاتھ وہیں سوکھ گئے،
اب اللہ نے بندوبست کیا نا، ایک بندے نے گالی دینا چاہیے، قدرت نے وہیں گونگا کر ڈالا۔ اب دو ہی واقع ہوئے تو ٹھنڈے ہو گئے، اب نہ کسی کا ہاتھ اٹھا نہ کسی نے پھر گالی دے سکا کوئی، بس اتنا کہا ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ، تیرا باپ تو ایسا نہیں تھا، تیری ماں تو ایسی نہیں تھی۔ اب اس نے کیا کیا؟ اللہ کے حکم سے فاشارت الیہ، اس نے کہا مجھ سے کیوں پوچھتے ہو، ہر بات اس سے پوچھو۔ وہ گود میں تھا، حیران ہو کے کہنے لگے مکارن، کیا او مکارن یادی اذن الگل کرو، ایسا نکلم من کان فی المہد صبیا، جو خود تیری گود میں چند گھنٹوں کا پڑا ہے، یہ کیسے بولے گا، یہ کیا صدا دے گا؟ بس بی بی نے اشارہ کیا، ابھی وہ کچھ کہنا ہی چاہتے تھے کہ جو گود میں دودھ پی رہا تھا اس نے ایسے منہ موڑا دنیا کی طرف اور قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب، میں بندہ ہوں اپنے خدا کا۔ پیدا ہوتے ہی حضرت عیسیٰ نے اپنا جو تعارف کرایا ہے، سمجھایا ہے، نہ میں خدا کا بیٹا ہوں، میں نہ خدا ہوں نہ خدا کا بیٹا ہوں، انی عبداللہ، میں بندہ خدا ہوں۔ ان نظریات کی جڑ اکھیڑ کے رکھ دی، نہ میں خدا نہ ابن اللہ نہ خدا کا بیٹا، میں ہوں عبداللہ، میں ہوں بندہ اپنے مالک کا۔ آتانی الکتاب، میں ایسے خالی خالی نہیں آیا، میں کتاب بھی ساتھ لایا۔ وجعلنی نبیا، تم مجھے شک سے دیکھتے ہو کہ میں خدا نخواستہ مشکوک کسی کا بیٹا ہوں، پر میں مشکوک نہیں ہوں۔ وجعلنی نبیا، میں نبوت کا تاج پہن کے آیا ہوں۔ وجعلنی، خالی نبی بھی نہیں، وجعلنی مبارکا، میں برکتیں سمیٹ کے آیا ہوں، میں سراپا برکہ بن کے آیا، سراپا برکت بن کے آیا۔ ابھی وہ دیکھ رہے تھے، کہا اینما کنتو، فرمایا تم تو باتیں کر رہے ہو میری ماں کو کہ تو کیسی، تیرا باپ کیسا، کہا اوصانی بالصلاۃ، تم تو 70 سال کے ہو گئے، تمہارا ماتھا رب کے آگے نہیں جھکتا، میں آتے ہی نمازیں بھی ساتھ لایا۔ اوصانی بالصلاۃ والزکاۃ، میں زکوٰۃ کا نظام بھی ساتھ لایا۔ اب آپ ہی بتائیں کہ مثلا میری عمر ہو گئی 80 سال، ابھی تک میں نے زکوٰۃ، آپ کا نام میں اس لیے نہیں لے رہا کہ آپ تو دیتے ہیں، اس لیے اپنی طرف اشارہ کہ میں اگر 70-80 سال کا ہو گیا ابھی تک ہوش کہ میں نے بھی آگے جانا ہے، تو حضرت عیسیٰ نے کہا تم میری ماں کی طرف انگلیاں اٹھا رہے ہو ایسی اور ایسی، کہا میں اس کا بیٹا کتنا پاک ہوں، ابھی گود میں ہوں، نمازیں بھی ساتھ لایا ہوں، زکوٰۃ کا نظام بھی ساتھ لایا ہوں۔ اوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا، جب تک سانس میں سانس رہے گی میں اپنے رب کے آگے سر جھکاتا رہوں گا، تمہیں حق کا رستہ بتاتا رہوں گا۔ اور حضرت عیسیٰ ماں کی گود میں، اور آگے کیا کہتے ہیں السلام علیہ، سلام ہو مجھ پر۔ جن پر کوئی نہ پڑھے پھر وہ خود پڑھ دیتے، جن پر کوئی نہ پڑھے وہ خود بھی پڑھ لیتے ہیں، انہیں پھر کسی کی ضرورت نہیں ہوتی۔ فرمایا والسلام علیہ، سلام ہو میری ذات پر، یوم ولدت، سلام ہو میرے یوم میلاد پر۔ اگر یہ 25 دسمبر ہے یا 24 آج بھول گئے، چلو ان کا جو یوم پیدائش مانا جاتا ہے وہ ہے 25، تو اگر مجھ سے صبح سویرے منہ اندھیرے ایک مقتدی نے ڈالے پھیرے، ایسے آئے جیسے آتے ہیں بٹے،
صبح سویرے ایک مقتدی صاحب تشریف لائے، کہنے لگے کیا عیسائیوں کو اپنا حضرت عیسیٰ کی پیدائش کی مبارک دینا درست ہے؟ پہلے سوال کیا، ٹھک سے جواب بھی دیا، کہنے لگے نہیں دینی چاہیے نا جی۔ میں نے کہا کیا سلیقے ہیں سوال کے، سوال بھی فرماتے ہیں جواب بھی میرے منہ میں ٹھونس رہے ہیں کہ مفتی، پہلے مجھے مفتی کہا، میں نے کہا پھر مفت کا مفتی سمجھا ہے۔ یعنی خیال یہ ہے کہ قادری صاحب وہی بولیں جو ہم بولتے ہیں، کیونکہ ہم ہیں کمیٹی والے، تو ہر مقتدی ہی کمیٹی بنا ہوتا ہے، وہی بولو جو ہم بولیں۔ تو جناب ایسا تو نہ بولے نا، آپ سوال تک محدود رہیں، جواب کا ہمیں دیں۔ تو اس آیت سے تو معلوم ہو رہا ہے کہ حضرت عیسیٰ نے کہا تھا والسلام علیہ یوم ولدت، جس دن میری ولادت ہوئی اس دن پر بھی سلام۔ تو حضرت عیسیٰ کو ہمارا سلام۔ اگر یہ ولادت کا دن درست ہے تو ہمیں حضرت عیسیٰ کے دنیا میں آنے کی بڑی خوشی ہے، ہم پوری کائنات کو کہتے ہیں مبارک۔ اللہ کا کوئی نبی نہیں، ایک نعمت بھی چھوٹی سی آئے تو ہم تو اس پہ بھی مبارک کہتے ہیں۔ تو اس لیے دن تھوڑا سا بڑا کر لیں، خدا کا بیٹا نہیں خدا کا بندہ حضرت مریم کے بیٹے کی پیدائش پر مبارک کہہ کے کم ہم کہہ تو سکیں گے کہ جناب آپ تو ابن اللہ کہتے تھے، نہ اللہ پیدا ہوتا ہے نہ اللہ کے بیٹے پیدا ہوتے ہیں، پیدا وہ ہوتے ہیں جو بچے ہوتے ہیں، جو بچے ہو کے سچے ہوتے ہیں حالانکہ کچے ہوتے ہیں۔ یعنی بچپن میں اس سے تو ان کے نظریے کی بے بن ختم ہو گئی۔ آپ کو اب ہم تو انگریزی ان سے بول نہیں سکتے، کم از کم آپ ٹیکسی والے تو ان سے بول سکتے ہیں کہ آپ کو حضرت عیسیٰ کا یہ برتھ ڈے مبارک ہو، کم از کم تم نے یہ برتھ ڈے رسمی طور پر منا کے اپنے نظریے پہ چھری رکھ دی ہے۔ خدا کا بیٹا ہوتا تو پیدا ہی نہ ہوتا، جو پیدا ہوا ہے وہ خدا کا بیٹا نہیں ہے۔ یہ پیدائش ہی تمہارے نظریے کو ختم کر رہی ہے، اس لیے ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام علیہ فرمایا مجھ پر سلام ہو، یوم ولدت میری پیدائش پر بھی سلام ہو، ویوم اموت جس دن میں مروں گا اس دن پر بھی سلام ہو۔ یوم ولدت ویوم اموت ویوم ابعث حیا، حضرت عیسیٰ نے کہا جس دن میں اٹھوں گا اس دن بھی مجھ پر سلام۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، فرمایا لوگوں نے جو نظریہ بنایا سو بنایا، لیکن دنیا والوں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ذالک عیسیٰ ابن مریم، یہ ہے عیسیٰ علیہ السلام، یہ ہے عیسیٰ بن مریم، عیسیٰ بن مریم، کیونکہ باپ ہوتا تو باپ کا نام ہوتا، یہاں حضرت مریم کا نام اللہ تعالیٰ نے اسی لیے فرمایا، اور فرمایا قول الحق الذی فیہ یمترون، فرمایا حضرت عیسیٰ بیٹا ہے بی بی مریم کا، اور یہی قول حق ہے، اور کچھ لوگوں کو اس میں شک ہے۔ الذی فیہ یمترون، کچھ لوگوں کو فرمایا اس میں شک ہے، یہی قول حق ہے۔ ما کان للہ ان یتخذ من ولد سبحانہ، اللہ کسی کو اولاد بنانے سے پاک ہے، اللہ کی کوئی اولاد لم یلد ولم یولد، اللہ اولاد سے بیٹوں سے بیٹیوں سے اللہ کی ذات پاک ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا پاک باز بندہ ہے، صاحب اعجاز بندہ ہے، جس کو اللہ پاک نے وجیہ بنایا، جس کو اللہ نے عزت والا بنایا، جس کو اللہ نے مسیح بنایا، جس کو اللہ نے وہ شان عطا فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت عیسیٰ حسین بھی کمال تھے، فرمایا سیادت مآب تھے، کوئی کمی نہ تھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام میں، لیکن نظریات کو جو کچھ گھڑے گئے ان کی قرآن مجید نے ایک ایک کلی کھول دی ہے، ان کو بے خوبن سے اکھاڑ کے پھینک دیا، اور پھر جو ان کے کمالات تھے ان کو بھی قرآن مجید نے بڑی سخاوت کے ساتھ بڑی دیا دلی کے ساتھ بیان فرمایا۔ فرمایا حضرت
حضرت مریم کو اللہ پاک نے بشارت جب دی تھی تو فرمایا تھا ان اللہ یبشرک، اللہ تجھے خوشخبری دیتا ہے ایسا بیٹا دے گا جو بڑا وجیح ہوگا، بڑا عزتوں والا، بڑا عظمتوں والا، بڑا شان والا، ظاہری طور پر بھی بڑا وجاہت والا، ظاہری طور پر بھی بہت ہی حسن کا پیکر ہوگا، باطنی طور پر بھی حسن کا پیکر ہوگا۔ اور جب آئے گا تو پھر یہ بھی بتایا کہ اللہ پاک اس کو کم از کم 4 خوبیاں، کیا فرمایا کہ وہ ایک تو پنگھوڑے میں مہد میں بولیں گے، اور پھر ان کو قدرتی یہ عزت بخشے گا کہ احیل موتا باذن اللہ، وہ خود نعرہ لگائیں گے، وہ کہیں گے لوگوں میں مردوں کو زندہ کر دیتا ہوں۔ مردے زندہ کرنا رب کا کام ہے، لیکن رب اپنا مظہر انہیں بنائے گا، جس مردے کو وہ اللہ کے نام سے ٹھوکر لگائے گا وہ مردہ وہی زندہ ابرہ الاکمہ والابرص۔ اگر مادرزاد اندھا آئے گا مسیح بس ہاتھ لگائے گا اس کا اندھا پن پل میں دور ہو جائے گا۔ اگر کوئی کوڑ کا مریض آئے گا حضرت مسیح ہاتھ لگائیں گے وہ مریض اسی وقت شفا یاب ہو جائے گا۔ یہ شان حضرت اور انبئکم بما تاکلون وما تدخرون فی بیوتکم، وہ غیب کی باتیں بھی جان لے گا، یعنی جو کچھ لوگ گھروں میں چھپا کے آئیں گے حضرت عیسیٰ پل میں بتائیں، یعنی ان کی نظر کا یہ عالم ہوگا کہ دیواریں ان کے سامنے دیوار نہیں بن پائیں گی، ان کے سامنے پردے پردے نہیں بن پائیں گے، پردوں کے آر بھی دیکھے گا پار بھی دیکھے گا۔ یہ شان حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی، لیکن ان تمام شانوں کے باوجود وہ ذالک عیسیٰ ابن مریم، وہ بندہ ہوگا خدا کا، اور وہ بندہ ہے خدا کا۔ یہ اعلان ہے خدا کا اور اعلان ہے مصطفیٰ کا۔ ہمارا نظریہ قرآن پاک کا نظریہ جو میں نے قرآن پاک کی تمام آیات آپ کی خدمت میں پیش کی ہیں، ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا پیارا نبی، اللہ کا پاکیزہ پیغمبر، حسن اور جمال کا پیکر، بڑی شانوں بڑی عظمتوں صاحب معجزات نبی مانتے ہیں، اور وہ جس دن آئے ہیں ہم اس دن کو برکتوں والا سمجھتے ہیں، جس دن بھی وہ آئے ہیں اس دن کو ہم برکت والا دن سمجھتے ہیں، اور ہم اپنے طریقے سے ان کا ذکر، کیونکہ جو پچھلے لوگ تھے عیسائیوں میں جو صاحب تحقیق تھے وہ یہی کہتے تھے کہ جب حضرت عیسیٰ کا دن آئے تو ان کی ہسٹری، ان کی سامان حیات کے ساتھ ان کی بات دنیا کو بتائی جائے، اس کو لہو لعب میں نہ اڑایا جائے۔ لیکن جو کچھ ہوتا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اگر آ کے دیکھیں تو وہ تو دنگ رہ جائیں کہ میری پیدائش کے اوپر یہ ہو رہا ہے، وہ تو ایسا پکڑیں گے اور ایسا جکڑیں گے کہ انہیں چھٹی کا دودھ یاد آ جائے گا۔ لیکن الحمدللہ ہم مسلمان جیسے اپنے پیارے آقا علیہ السلام کی آمد کے دن کو برکتوں، سعادتوں، عظمتوں کا باعث سمجھتے ہیں، ہم ہر نبی کی آمد کو اللہ کی رحمت سمجھتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پاکیزہ زندگی کا صدقہ ہر انسان کو پاکیزگی عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا